السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم جو 40 دن کا اسلامک کورس خواتین کے لیے شروع کیا گیا تھا، آج اس کی یہ 33ویں کلاس ہے، کلاس نمبر 33۔ کاپی پین اوپن کر لیں، سمجھ کر لکھنا شروع کریں، جو آپ کو یاد رہ سکے اس کو یاد کر لیں اور جو آپ لکھنا چاہیں اس کو نوٹ کر لیں۔ ویسے میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آپ نوٹ کر لیں، یہ زیادہ بیٹر ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس کورس کے بعد آپ کو اس پورے کورس کی ہندی میں ایک بک بھی دی جائے گی PDF فائل میں، تاکہ آپ جو بھی کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کے پاس محفوظ ہندی میں رہ سکے اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ جب بھی کوئی چیز آپ کو دیکھنی ہو تو آپ دیکھ سکیں اور دوسروں کو بتا سکیں۔ ہمارے سبق میں 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا۔ یہ آپ ہیڈنگ لگائیں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور آیت نمبر 158 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، جیسا کہ عیسائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، یہودی اس لیے ملعون ہوئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا تھا اور نہ ہی انہیں صلیب پر لٹکا پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ دراصل شک کا شکار ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی یقینی علم نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ غالب بڑی حکمت والا ہے۔ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے تو جس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے وہاں ایک قاتل اس گھر میں داخل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو شخص قتل کرنے کے لیے اس گھر میں داخل ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسا بنا دیا، اور جب باقی قاتلین جو ہیں وہ اس گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اسی شخص کو، یعنی جو ان کا ساتھی تھا، اس کو یہ سمجھ لیا کہ یہ عیسیٰ ہیں، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو عیسائیوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے، اور عیسائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صلیب پر لٹکا دیا تھا، قتل کر دیا تھا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے۔ وہ جو شخص تھا جو قاتلین میں سے ایک قاتل تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے قاتلین تھے ان کی نظروں میں ایسا کر دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو ویسی شکل بنا دی، تو جو یہودی تھے قتل کرنے کے لیے گئے تھے انہوں نے اپنے ہی ساتھی کو قتل کر دیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ تو ان آیات میں کیا بیان ہوا ہے وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ بات مسلم ہے، یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ سمجھیں، اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ وہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے اور نہ ہی صلیب پر لٹکا سکے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ صلیب پر لٹکایا گیا ہو لیکن قتل نہ کر پائے ہوں، ہے نا، کیونکہ اس دور میں صلیب پر لٹکا کر ہی قتل کیا جاتا تھا۔ جب قرآن نے قتل کی نفی کی ہے تو صلیب پر قتل نہیں کیے گئے، اور جب صلیب کی نفی کی تو معلوم ہوا کہ صلیب پر لٹکائے بھی نہیں گئے، یعنی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا اور نہ ہی قتل کیا گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا تھا، تو ایسا نہیں ہے، صلیب پر لٹکایا ہی قتل کرنے کے لیے اس زمانے میں جاتا تھا، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پر لٹکایا گیا نہ قتل کیا گیا، بلکہ وہ تو ان قاتلین میں سے ایک قاتل تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا عالم ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی کی اقتدا مسلمان کریں گے۔ یہ حضور نے حدیث میں خوشخبری دی ہے۔ تو اس حدیث سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، تو یہ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ دوسرا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی جو ہیں وہ تم میں امام ہوں گے، تو پتہ یہ چلا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں اور حضرت مہدی الگ ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی ایک ہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اور حضرت مہدی جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے ایک امتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ تو یہ ہیڈنگ لگائیں آپ، قیامت کی علامات کبریٰ، یعنی بڑی بڑی علامتوں میں سے تیسری علامت قیامت، تیسری جو بڑی نشانی ہے قیامت کی وہ یہ کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے، یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ یہ عقیدہ حق اور سچ ہے اور قرآن کریم، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کی تصدیق کرنا اور اس بات پر ایمان لانا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اس پر ایمان لانا، اس کو سچ ماننا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی اس چیز پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس بات کو نہ مانے۔ کان دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، کیسے قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ کان دجال کا خروج ہو چکا ہوگا یعنی وہ ظاہر ہو چکا ہوگا، اور امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ اچانک سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے، اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کی معیت میں یعنی امام مہدی کے ساتھ دجال پر چڑھائی کریں گے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا، اس کی پہنچتے ہی مر جائے گا، یہ اثر ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے، دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد پر جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا، جو یہودی ہوں گے ان کو خوب قتل کرے گا، اور اس طرح زمین میں دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی۔ اس طرح زمین دجال اور یہودیوں کے ناپاک منصوبوں سے پاک ہو جائے گی، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، جیسے یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ تھے اور اب آسمان سے ہمارے قتل کے لیے زمین پر اترے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، آگے دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی الگ الگ شخصیات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اور حضرت مہدی جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی امت کے ایک فرد ہیں، امتی ہیں حضور کے، جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کا ظاہر ہونے کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان سے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام کے وقت سے لے کر اس وقت تک، آج تک کوئی یہ نہیں کہتا کہ نازل ہونے والے مسیح اور ظاہر ہونے والے مہدی ایک ہی ہوں گے، ہے نا۔ سب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں اور حضرت مہدی الگ ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور امام مہدی جو ہیں حضور علیہ السلام کے امت کے ایک خلیفہ ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ نمبر 2، حضرت مسیح ابن مریم، حضرت مریم کے بطن سے، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بطن سے بغیر باپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور امام مہدی قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، اور حضرت مہدی کے والد صاحب کا جو نام ہے وہ عبداللہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ فرق ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہے نا، اور امام مہدی جو ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے، یہ دوسرا فرق ہے۔ اچھا، یہ ایک شبہ کریٹ کیوں ہوا، یہ کنفیوژن کیوں بنی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی ایک ہی ہیں،
یہ کنفیوژن اس لیے پیدا ہوئی کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے لا مہدی الا عیسی ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے علاوہ کوئی مہدی نہیں ہے. یہ ایک حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے. تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی مہدی نہیں ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی حضرت مہدی ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے یہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اور غیر مستند ہے. اس سے بہت صحیح احادیث موجود ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی الگ ہیں اور حضرت عیسیٰ الگ ہیں. ٹھیک ہے نا، آگے دیکھیے. نمبر 4، ہماری جو کلاس ہوتی ہے اس میں 5 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. نمبر 4، گفتگو سے متعلق سنتیں اور آداب. ہمیں گفتگو کیسے کرنا چاہیے، گفتگو کرنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، جب ہم کسی سے ملیں بات چیت کریں تو کیسے بات چیت کریں، وہ سارے گفتگو کے آداب اور سنتیں آج آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کیا کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے بات کریں تو اچھے طریقے سے بات کریں، غلط طریقے سے بات نہ کریں. اچھا طریقہ کون سا ہے؟ انہی کو کہا جاتا ہے گفتگو کے آداب، گفتگو کا سلیقہ، گفتگو کی سنتیں جو ہم اسلام نے ہمیں بتائی ہیں کہ دیکھو گفتگو کرو تو ایسے طریقے پر کرو. یہ گفتگو کی سنتیں ہیں. حضرت عبد الرحمن ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے. سمجھ رہے کتنی بڑی بات ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے محبت کریں تو ہمیں چاہیے کہ جب بات کریں تو سچ بولیں. جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو اس کو واپس مانگنے پر اسے ادا کر دیں. کسی نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھی ہے، جب وہ مانگنے آئے تو ہم اس کی امانت اس کو واپس کر دیں. اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آج یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی سے بالکل غائب ہو چکی ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، کوئی چیز ہمارے پاس رکھ دیتا ہے تو ہم اس میں خیانت بھی کرتے ہیں. ہاں آپ دیکھیں کرایہ دار جو ہوتے ہیں 5-6 لاکھ روپے مکان خالی کرنے کا لیتے ہیں، حالانکہ کرایہ دار کو جو مکان دیتا ہے مکان مالک وہ بھی ایک امانت ہے. اسی طرح سے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہم لوگ نہیں کرتے. بہرحال اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر شخص کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل مخموم ہو اور زبان سچ بولتی ہو. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ سچی زبان والا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ مخموم دل والے سے کیا مراد ہے؟ یہ مخموم دل کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخموم دل والے سے مراد ایسا پرہیزگار اور پاک صاف شخص ہے جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ کسی سے کینہ ہو اور نہ کسی کے ساتھ حسد ہو. اس کو کہا جاتا ہے مخموم دل والا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مخموم دل والے بنیں. تیسری حدیث سنیے، حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول میرے بارے میں آپ کو کس چیز کا زیادہ ڈر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا اس کا، زبان پکڑ کے دکھائی. یعنی انسان کو اپنی گفتگو میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے. ہمیں اپنی زبان سے کوئی بھی بات بولتے وقت سوچنا چاہیے کہ اس کا اثر کیا ہوگا، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، کسی کا دل تو نہیں دکھے گا. یہ ہمیں غور و فکر کرنے کے بعد ہی بولنا چاہیے. اب بات کرنے کے آداب ہیں، بہت سارے آداب ہیں بات کرنے کے، تقریباً 26 گفتگو کرنے کے، کنورسیشن کرنے کے آداب ہے. جب ہم کسی سے بات چیت کریں ملے تو 26 آداب ہیں. نمبر 1، ضرورت کے وقت بات کرنا. بلا ضرورت بات نہیں کرنا، مطلب خواہ میں چھوڑے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. ضرورت کے وقت بات کرنا، جب ضرورت ہو بولنے کی تبھی بولنا، خواہ میں نہیں. نمبر 2، ہمیشہ سچ بولنا. بعض لوگ پھینکتے رہتے ہیں، خوب لمبی پھینکتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، نہیں. نمبر 2، ہمیشہ سچ بولنا. نمبر 3، مختصر بات کرنا، کم بات کرنا. نمبر 4، دوسروں کی زیادہ سننا. جب ہم کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو یا ہم سے کوئی ملنے آیا ہوا ہے تو اس کی بات ہم زیادہ سنیں. جب وہ اپنی بات کمپلیٹ کر لے اس کے بعد اگر آنسر دینے کی ضرورت ہے تو ہم آنسر دیں، لیکن دوسرے کی بات کو توجہ سے سنیں، زیادہ سنیں. نمبر 5، پست آواز میں بولنا، زیادہ بلند آواز سے نہ بولنا. بعض لوگ چیخ کر بولتے ہیں، فون پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی تیز بات کرتے ہیں کہ 2-3 منزل تک باہر سڑک تک آواز جاری ہوتی ہے. تو ایسا نہیں، آہستہ بولنا، بلند آواز سے نہ بولنا، یہ گفتگو کے سنت اور آداب میں سے ہے. نمبر 6، بات نرمی سے کرنا، پولائٹلی بات کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا.
نمبر 7، عورت کو کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو نرم لہجہ اختیار نہ کرنا۔ عورت کو چاہیے جب وہ کسی غیر محرم سے بات کر رہی ہو تو نرمی اختیار نہ کرے بلکہ سختی کے ساتھ ہے نا بات کرے۔ نمبر 8، بات کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچنا کہ جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ نمبر 9، سوال غور سے سن کر سوچ سمجھ کر جواب دینا، یعنی جواب دینے میں جلد بازی نہ کرنا۔ آپ جب جواب دینے میں تھوڑا سا سوچ لیں گے تو پھر آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا، اور آپ فڑاک سے بول دیں گے تو پھر کوئی غلط بات زبان سے نکلے گی، بغیر سوچے آپ نے بولا ہوگا تو پھر آپ کو احساس ہوگا۔ اسی لیے جواب دینے سے پہلے خوب غور کر لینا کہ میں یہ جو جواب دے رہا ہوں یہ صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا۔ نمبر 10، فضول سوالات سے پرہیز کرنا۔ خواہ مخواہ کی سوالات ہم کر رہے ہیں اپنے بڑوں سے یا کسی سے بھی، ٹیچر سے بھی، فضول سوال جن کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے۔ نمبر 11، بری باتیں نہ کرنا، بری باتوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 12، گفتگو میں اپنی بڑائی نہ جتانا۔ بعض لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو اپنی بڑائی جتاتے رہتے ہیں، میں نے یوں ہوں، میں ویسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ نہیں، اپنی بڑائی گفتگو میں نہیں جتانا چاہیے۔ ہاں، کوئی ایسی چیز آپ بیان کر رہے ہیں جس سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کی نعمت کے شکر کے طور پر، تو کر سکتے ہیں، لیکن بڑائی جتانے کے لیے، تکبر کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 13، بات بات پر قسم کھانا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ قسم کھاتے ہیں بات بات پر، تیرے سر کی قسم یار، اپنی ماں کی قسم یار، نہیں، بات بات پر قسم کھانا یہ گفتگو کے آداب اور سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 14، جھوٹ نہ بولنا۔ نمبر 15، جھوٹا وعدہ نہ کرنا۔ جھوٹا وعدہ یعنی دل میں نیت ہی یہ ہے کہ میں وعدہ پورا نہیں کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وعدہ کیا اور دل میں آپ کی یہ نیت تھی کہ میں وعدہ پورا کروں گا، بائی چانس آپ وعدہ نہیں پورا کر پائے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جھوٹا وعدہ آپ کر رہے ہیں، دل میں ہی آپ کی نیت یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا 2 بجے، وعدہ ہے میرا، میں تمہیں یہ چیز پہنچا دوں گا، وعدہ ہے میرا، لیکن دل میں یہ ہے کہ میں اس کو پورا نہیں کروں گا، تو یہ جھوٹا وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 16، دوسروں کی برائی بیان نہ کرنا، چغلی نہ کھانا، شکایتیں نہ کرنا، دوسروں کی نقلیں نہ اتارنا۔ جیسے دوسروں کی نقل اتار کے بتاتے ہیں مذاق کے طور پر، اس کو نیچا دکھانے کے لیے غلط ہے۔ دوسروں کی برائی نہیں کرنا چاہیے گفتگو میں، چغلی نہیں کرنا چاہیے، شکایتیں نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 17، خوشامد اور چاپلوسی کی باتیں نہ کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کسی سے ملنے گئے تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، چاپلوسی والی باتیں کرتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 18، کسی کے سامنے اس کی تعریف نہ کرنا۔ اس کی تعریف تھوڑی بہت کر دیں آپ، لیکن یہ نہیں کہ آپ تعریف کرے جا رہے ہیں سامنے والے کی، سامنے تعریف کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نمبر 19، کسی کو گالی نہ دینا۔ نمبر 20، بات بات پر نہ لڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کر رہا ہے، یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ نمبر 21، کسی جاہل سے پالا پڑ جائے تو خاموشی سے وہاں سے رخصت ہونا۔ کوئی جاہل آپ کو مل گیا، بد زبان ہے، تو آپ خاموشی کے ساتھ رخصت دو لیں، اس کو جواب نہ دیں۔ بعض لوگ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ نمبر 22، کسی کو ذلت کے نام سے نہ پکارنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا۔ کسی کا ببلو نام پڑ گیا، وہ ببلو نام سے چڑھتا ہے، تو ہمیں اس کا نام ایسا نہیں لینا چاہیے جس سے وہ چڑھتا ہے۔ نمبر 23، بات کرتے ہوئے کسی کے لیے ملعون، فاسق اور بے ایمان کے الفاظ استعمال نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 24، غصے کی حالت میں خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کرنا، کہ کبھی کبھی ایسی حالت میں زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں اپنی زبان پر قابو کر لیں، کیونکہ غصے کی حالت میں جب زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو پھر نہ جانے کتنے ہمارے لیے پرابلم کا سبب بن جاتا ہے۔ نمبر 25، غصہ آنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور اپنی ہیئت کو بدلنا، یعنی اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں اور بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو وضو کر لیں غصے کی حالت میں، تو انشاءاللہ غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ یہ غصے کو کنٹرول کرنے کا عمل ہے۔ نمبر 26، گفتگو کرتے ہوئے کسی طرف اشارہ نہ کرنا کہ اس سے دوسروں کو بدگمانی پیدا ہو۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہم اشارے کر کے گفتگو کر رہے ہیں، تو اس سے جو اور لوگ بیٹھے ہیں ان کے بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، اسی لیے کسی طرف اشارہ کر کے بات نہیں کرنا چاہیے اگر بہت سارے لوگوں کے بیچ میں ہم بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ 26 آداب ہیں گفتگو کرنے کے، ان کا آپ خیال رکھیں گے تو اللہ آپ کو اجر تو عطا فرمائے گا ہی، دنیا میں بھی آپ کو بڑی ریسپیکٹ دوسروں کے ذریعے ملے گی، دنیا آپ کی ریسپیکٹ کرے گی۔ پوائنٹ نمبر 5، پانچویں جو چیز ہمارے سبق کی وہ ہے اچھا سلوک کرنے کے والے کے لیے دعا۔ کوئی اگر ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، کسی نے ہمیں ہدیہ دے دیا، کسی نے ہماری سفارش کروا دی، کسی نے ہماری جاب لگوا دی، کسی نے ہمارا کام آسان کر دیا، کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیں دعا دینا چاہیے، جزاک اللہ خیرا۔ اور یہ کلاس چونکہ خواتین کے لیے ہے تو خواتین کے ساتھ، خواتین کو اگر بھائی ظاہر ہے آپ خواتین ہیں، میری اسٹوڈنٹس ہیں، آپ گرلس ہیں، تو آپ کو اگر آپ کی کوئی بہن آپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتی ہے تو آپ اس کو دعا دیں جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا۔ اور جب کوئی مرد
کوئی مرد ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے تو بولا جاتا ہے جزاک اللہ خیرا، ٹھیک ہے نا۔ خواتین جب ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا، جیسے کوئی ہمیں تحفہ دے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے، تو خواتین کو بولیں گی جزاک اللہ خیرا، کل ہو جائے گا جزاک اللہ خیرا، ٹھیک ہے۔ اور جب کسی مرد کو ہم اچھا سلوک کرنے پر دعا دیں تو بولیں گے جزاک اللہ خیرا، ٹھیک ہے۔ یہ دعا ترمذی شریف میں موجود ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ تجھے اس سلوک کا اچھا بدلہ دے۔ تو یہ آج ہماری 33 کلاس نمبر کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اب ایک دن چھوڑ کے آپ کو یہ کلاس ملے گی، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا کورس ہے 40 دن کا، جس کو کافی وقت ہو چکا ہے، بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کلاس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔